یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود و حمد و ثنا کبریا کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کی بات کرو۔ اس میں اللہ ذات ہے، باقی صفات ہے۔ اس میں اللہ جس کو بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ نامی سے نام جدا نہیں ہے۔ جس قدر ناموں کی کثرت ہے اسی قدر مظاہر ہیں۔ صورت ایک ہے، آئینہ بہت ہے۔ در ہزارہ آئینہ ایک صورت تس، وزن کسر ہم خرد در حیرتس۔ ہزاروں آئینے مگر صورت ایک ہے۔ کثرت آئینہ سے عقل حیران ہے۔ آیت کریمہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، سورہ نور، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اپنے صفا سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر کیا۔ حدیث نبی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے میرا نور سب سے پہلے خلق کیا۔ وہی نور وجہ وجود کائنات ہے۔ وہی نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ اسی نور کے باعث آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہوئے۔ آئینہ گر نے اپنے حسن کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئینہ بنایا۔ وہ حسن کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئینہ گر نے اپنے قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے آئینہ بنایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ حسن عشق کی دنیا بنا کر سرکار حسن مطلق نے خود اپنے حسن عشق کا مظاہرہ کیا ہے۔ حسن کی کتاب میں اللہ کے اسماء و صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو از اول تا آخر ایک جیسی ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کتاب
ایک راز و نیاز کی باتیں ہیں. قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں، ان میں راز و نیاز پوشیدہ ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اس کتاب پر دل سے ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پاک کا نور لامحدود ہے. اللہ کے نور ذات سے پنجتن پاک وجود میں آئے جو عرش کے مکی تھے. وہی عرش سے فرش پر تشریف لائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں تشریف لائے. وہی پنجتن پاک سے موسوم ہیں، وہی مرکز ہدایت ہیں، وہی مرکز عشق ہیں. پنجتن پاک کا خاندانی سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا. اول نور خدا شکل محمد میں آیا تو خدا نے اس شکل کا مشاہدہ کیا اور اس کا عاشق ہو کر اس کی خوب خوب تعریف کی اور درود بھیجا اور اس کا نام محمد رکھ دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو قلب کے اندر پاکی اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے. درود شریف وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں. ایک درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 بدیاں نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کی آل آپ کا آئینہ ہے. حضور سرکار واری سے پاک اللہ مقامہ کا شجرہ نسب بکمال صحت حضرات پنجتن پاک سے ملتا ہے. آپ پنجتن پاک کے آئینہ ہیں. اس آئینے میں پنجتن پاک کا دیدار ہوتا ہے. آئینہ گر نے
اپنی ذات کے مشاہدے کے لیے بے شمار آئینہ بنایا ہے. ذات تو ایک ہے مگر آئینے بہت ہیں. حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انوار پر دین کی اکملیت اور نعمت کی اتمامیت ہو گئی. نور نامہ 5. حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم، حضور پرنور مولا علی علیہ السلام، حضور پرنور امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضور پرنور امام حسین شہید کربلا علیہ السلام. امام مہر کا یہ شجرہ ہے حضرت امام مولا اولیاء مولا علی شیر خدا علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام. حضرت امام الاولیاء کا تیسرا جاری وساری ہے. امام الاولیاء کے جانشین حسنین کریمین علیہ السلام ہیں اور باقی دو حضرت مولا علیہ السلام کے خلفاء ہیں، خواجہ حسن بصری اور خواجہ کمیل بن زیاد. چار پیر یہ ہیں: حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ. ان چار پیر سے خانوادے ہیں جو حسب ذیل ہیں. خانوادہ حبیبیہ جو خواجہ حبیب اجمی علیہ رحمہ سے منسوب ہے، خانوادہ کرکیہ جو حضرت معروف کرکی علیہ رحمہ سے منسوب ہے، خانوادہ زیدیہ جو خواجہ عبد الواحد بن زید سے منسوب ہے، خانوادہ کرکیہ خانوادہ سختیہ، خانوادہ استامیہ وغیرہ ہیں. خانوادہ سختیہ میں خانوادہ جنیدیہ، خانوادہ غازرونیہ، خانوادہ توسیہ، خانوادہ فردوسیہ، خانوادہ سہروردیہ. خانوادہ زیدیہ سے خانوادہ ایازیہ، خانوادہ ادہمیہ، خانوادہ حبیریہ، خانوادہ چشتیہ وغیرہ ہیں. حضرت مولا علی علیہ السلام کو اصحاب صفہ نے اپنا مرشد ثانی بعد وصال رسول تسلیم کیا. اصحاب صفہ کے قائم مقام اصفیاء ہوئے
سلسلہ اولیاء حضرت مولا علی علیہ السلام سے جاری و ساری ہے. اس سلسلے میں تمام اولیاء اللہ ہیں. حضور سیدی مرشدی و مولائی کا شجرہ نسب کمال صحت پنجتن پاک سے ملتا ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں تشریف لائے اور شجرہ یہ ہے حضرت حکیم سید قربان علی علیہ الرحمہ، حضرت سید سلامت علی علیہ الرحمہ، حضرت سید کرم اللہ علیہ الرحمہ، حضرت سید میران علیہ الرحمہ، حضرت سید عبدالاحد علیہ الرحمہ، حضرت سید عمر نور علیہ الرحمہ، حضرت سید زین العابدین علیہ الرحمہ، حضرت سید عمر شاہ علیہ الرحمہ، حضرت سید عبد الواحد علیہ الرحمہ، حضرت سید عبد العاد علیہ الرحمہ، حضرت سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ علیہ الرحمہ، حضرت سید عزیز الدین علیہ الرحمہ، حضرت سید اشرف طالب علیہ الرحمہ، حضرت سید محروق علیہ الرحمہ، حضرت سید ابو القاسم علیہ الرحمہ، حضرت سید عسکری علیہ الرحمہ، حضرت سید ابو محمد علیہ الرحمہ، حضرت سید محمد جعفر علیہ الرحمہ، حضرت سید مہدی علیہ الرحمہ، حضرت سید رضا علیہ الرحمہ، حضرت سید قاسم علیہ الرحمہ، حضرت سید امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ، حضرت سید امام جعفر صادق علیہ الرحمہ، حضرت سید امام باقر علیہ السلام، حضرت سید امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت سید امام حسین علیہ السلام، حضرت سید مولا علی علیہ السلام، زوج حضرت سید النساء فاطمہ زہرا بنت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وارث نامہ نور نامہ، یہی حضرات ہیں جو پنجتن پاک کے وارث ہیں. تمام انبیاء کے اوصیاء اور وارثین ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فقیری اپنی بیٹی سیدت النساء فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ کو عطا کیا اور اپنی ولایت حضرت مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا. فقیری اور ولایت جس ذات میں ایک جہاں نظر آتی ہے وہ ذات امام حسین شہید اعظم علیہ السلام کی ہے. اس کے بعد فقیری اور ولایت جس ذات میں ایک جہاں نظر آتی ہے وہ حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جن کی شہادت سے امت رسول بخشی جائے گی. حضرت سرکار وارث پاک نے بہار گراں امت کا اٹھایا ہے. آپ 1213 آپ 1238 ہجری
میں پیدا ہوئے اور 1323 ہجری میں وصال کیا. 14 صدی ہجری کا آغاز آپ کے زمانے حیات میں ہو چکا ہے. آپ کو وہ شرف اور بزرگی حاصل ہے جو زمانے آخر میں کسی کو عطا نہیں ہوئی. آپ کی عظمت سیادت اور شان فقیری کا ڈنکا دونوں جہاں میں بجا ہے. آپ دنیا بھر میں سفر اختیار کیا. مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلی، مسجد مقدس کی زیارتیں کیا اور اپنے آباء و اجداد سے باطنی طور سے باطنی نعمات حاصل کیا اور مولا علی علیہ السلام سے نسبت عشقیہ حاصل کیا. آپ عرب اور عجم کا بھی سفر کیا. ترکی، فلسطین، روس، یورپ کے دیگر ممالک کی بھی سیر کیا ہے. آپ نے آخری زمانے میں ہندوستان میں اس جگہ مقام کیا جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. وہ دیواں شریف ہے جو قصبہ بارہ بنکی، جو ضلع بارہ بنکی کے قصبہ دیواں شریف میں اپنے آخری ایام میں مستقل طور سے سکون پذیر ہوئے. آپ کے دربار میں جو بھی حاضر ہوا، خواہ وہ کسی ملت، مشرب، مذہب، دھرم کا ہو، سب کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے اور جو جس کو طالب و مستحق پایا ہے اس کو آپ نے تصدیق کی دولت بھی عطا کیا ہے. ہر ایک کی مناسبت سے آپ نے تصدیق کرایا ہے. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم پناہ کا خطاب عطا ہوا اور پیراہن مبارک یعنی احرام شریف بھی عطا ہوا.
ایک مرتبہ سرکار عالم پناہ پیسے پور میں رونق افروز سے آپ کے خدام فقراء خرقہ پوش مریدین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ کے محامد و محاسن و اخلاق و صفات پر باہم اظہار خیال کر رہے تھے کہ یہ موضوع زیر بحث آ گیا کہ آپ سب سے جداگانہ اور جدید طریقے سے بیعت لیتے ہیں اور یہ الفاظ کہلاتے ہیں: ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا. اس میں کیا راز اور رمز فقیری ہے؟ دیگر پیرانے طریقے اس قسم کا الفاظ اس ترتیب سے نہیں کہلواتے. چنانچہ الفاظ کی تشریح میں تعویلات بیان ہو رہی تھیں اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شرح کر رہے تھے. حضرت مقصود علی شاہ وارسی جو ایک مست و مدہوش بزرگ تھے، ایک گوشہ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے. جب بحث کو طول ہوا تو ان لوگوں نے کہا: حضرت آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی رائے کا اظہار کیجیے. شاہ صاحب نے فرمایا: لفظ خدا سے اقرار وحدانیت، لفظ رسول سے تصدیق رسالت اور پنجتن پاک سے اعتقاد بالتطہیر، اور اس میں حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت کا واسطے شفاعت متضمن ہے، جس سے کو فیض روحانی خاتون جنت سے ہوتا ہے. وہی عورت کی ہدایت کا مجاز ہے اور اس کا اثر ہدایت عرفان عورت کے قلوب پر پڑتا ہے. اس تقریر پر گفتگو کا خاتمہ ہو گیا. جب بارگاہ عالی میں سب حاضر ہوئے تو حضور شہنشاہ عالم پناہ نے بحالت کیف نہایت کے لہجے میں فرمایا کہ ہم پنجتنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں. آپ نسلاً و نسبتاً پنجتنی ہیں اور پنجتنی امانت و خزانے کے مالک و خزینہ دار ہیں. چند ارشادات جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ یہ ہے: پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے. جو پیر کی شکل ہے یہی سب کچھ ہے. پیر کی ذات میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ مل جاتا ہے. تمثیل میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھا: چونکہ ذات پیرا کردی قبول، ہم خدا در ذاتس آمد ہم رسول. یاد رکھیں کہ حضور سید وارث علی اعظم اللہ ذکرہ وارث فاطمہ اور جانشین علی مرتضی شیر خدا ہیں. ہم وارثیوں کو وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو وارث پاک کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ ہمارے لیے لازمی ہے. مشرب رضا و تسلیم کے سلسلے میں حضور وارث پاک نے فرمایا: تسلیم و رضا بی بی فاطمہ کی منزل رضا و تسلیم کی تھی، اور فرمایا صبر و رضا کا مطلب جس کو ملا اہل بیت کے گھر سے ملا، اور فرمایا صبر و رضا کا مطلب جس کو خاتون جنت نے تفسیر فرمایا وہ ضرور فائز المرام ہوا، اور فرمایا تسلیم و رضا بی بی فاطمہ اور حسنین علیہ السلام کا حصہ ہے، اور فرمایا تسلیم و رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، اور فرمایا تسلیم و رضا کا مطلب بی بی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پایا، اور حسنین کریمین کی وساطت سے جس کا جس قدر حصہ ہے وہ اس کو ملتا ہے. اور فرمایا فقیری بی بی فاطمہ سے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہوا. جس طرح تسلیم و رضا کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اسی طرح سے اس میدان میں ثابت قدم رہنا مشکل، اور فرما علی رضا و تسلیم کا مسلک اور ہے اور مشائخین کا طریقہ
اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ اور فرمایا سلسلہ فقراء اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے، اور فرمایا فقیر خدا کا عاشق ہوتا، اور عاشق کو چاہیے کہ وہی کرے جو معشوق کی رضا ہو، مانگے نہ انکار کرے، اسی کا نام تسلیم و رضا ہے۔ اور فرمایا خاص طور سے مرید وارسی سنے، آپ نے فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے، جو اس سے ہٹ گیا وہ خراب، اور جو قائم رہا وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا مرید کے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ جو حدود پیر نے اس کے لیے تجویز کیے ہیں اس کے باہر قدم نہ رکھے۔ اور فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، اور جب تک نہیں ملتا اس کا نام قطرہ ہوتا، اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرہ کو سب دریا کہتے ہیں۔ اور فرمایا مرید میں جب تک خودی رہے گی پیر سے دور رہے گا۔ اور فرمایا خواہشات نفس امارہ کی تعمیل خدا سے دور رکھتی، اور فرمایا نفس امارہ کے خلاف عمل کرنا عبادت، اور فرمایا نفس کی دوستی ہلاک کرتے، اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین ہے، اور فرمایا مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے۔ اور فرمایا خودی حجاب کو بڑھاتی ہے، اور فرمایا بے خودی حجاب کو اٹھاتی ہے۔ اور فرمایا جو پیر کی صفات کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو آخر میں ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم سب وارثیوں کو چاہیے کہ ہم پیر وارث پاک کی پیروی کریں، اور پیر وارث پاک کے آئینے فقراء رام پوش ہیں۔ سرکار وارث پاک نے اپنے رام پوش فقراء کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر فرمایا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ایک ہیں، اور فرمایا ان سے اور ہم سے محبت رکھو۔ فقراء رام پوش تصویر وارث شبیہ وارث اور آئینہ وارث ہیں۔ جو آئینہ وارث ہیں ان کو دیکھو، اسی آئینے میں سرکار وارث پاک کی صورت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تمام اشعار جو تعلیمات سے متعلق ہیں وہ فقراء رام پوش نے غرض تعلیم اشعار فرما دیے ہیں، خصوصاً حضرت بیگم شاہ کے اشعار اور حضرت اوگست شاہ کے اشعار اور حضرت جنگلی شاہ وارثی رام پوش کے اشعار کا ملاحظہ کیا جائے، ان سے آپ حضرات کو ارشادات وارثیہ کو سمجھنے کی صلاحیت ملے گی۔ طریقہ وارثیہ کے بانی خود حضور وارث پاک ہیں۔ آپ نے اپنی طریقت کی بقا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے
اپنے ارشادات اور اپنا نسبتی احرام شریف چھوڑا ہے. ارشادات سے تعلیمات وارثیہ کی نشاندہی ہوتی ہے اور نسبتی لباس وارثی سے آپ کی وضاحت اور نسبت کی نشاندہی ہوتی ہے. ان سے عقیدت اور محبت ہے تو فیض جاری و ساری ہو جائے گا. اس لیے ہر مرید کو چاہیے کہ وہ پیر کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے اور ہر وقت ذکر اور تصور میں مشغول رہے. ہر دم مولا دم پر دم، یاد وارث دم پر دم، ہر دم مولا دم پر دم، یاد وارث دم پر